الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خدائے پاک کا قوسین کب ٹھکانا ہے؟ خدائے پاک کا قوسین کب ٹھکانا ہے؟ فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے۔ فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے۔ ہیرا تو کنت نبیًا کا جلوہ خانہ ہے۔ ہیرا تو کنت نبیًا کا جلوہ خانہ ہے۔ ارے ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے۔ ارے ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے، اور خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے۔ خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے، ارے انہی کو دیکھ کے ایمان خدا پہ لانا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج میری خوش قسمتی کی معراج ہے کہ میں اس مرکز اہل محبت میں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں کہ جن شخصیات کو، بلکہ جس شخصیت کو سن کے ہم خطیب بنے ہیں، ان کے مرکز میں آج میری حاضری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ پیر قاری قاری محمد عطاءاللہ صاحب مہری۔ حضرت علامہ مولانا قاضی عطاء اللہ مہروی صاحب رحمت اللہ علیہ صرف خطیب نہیں تھے، وہ دلوں کے طبیب بھی تھے۔ جب وہ بولتے تھے ان کے الفاظ دل پر ایسے آتے کہ دل مزکا، مصفا، مجلہ ہو جاتا۔ بچپن کا زمانہ تھا، بارہا مجھے ان کی گفتگو سننے کا موقع میسر آیا، اور اس وقت میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت حضرت پیر عبد الوہاب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ایک حج ایسا بھی آیا ہے کہ میرے ساتھ حضرت العلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ فضل احمد تمیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ساتھ تھے۔ مدینے کی گلیاں تھیں یا مکے کی پر نور فضائیں تھیں، ذکر قبلہ حکیم صاحب کا وہ ہوتا تھا۔ اور میری انتہائی خوش قسمتی کہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاضی امان اللہ مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ گر ہیں، اور کئی اب تو ایسی محافل بھی آئی ہیں کہ نظروں کا ٹکراؤ ہونے سے دل کے اندر اپنائیت کا احساس نظر آتا ہے۔ اور میری دائیں طرف میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا اللہ داد سعیدی صاحب جلوہ گر ہیں، اور پھر اسی مجلس میں میرے انتہائی مشفق، مہربان، مجھ سے محبت کرنے والے حضرت پیر سید الطاف شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے نور نظر لخت جگر حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب جلوہ گر ہیں۔ ان کو دیکھ کے تو ویسے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اور پھر قبلہ اہل سنت میں ایک عظیم محبت کرنے والا اور وفا کرنے والا نام جناب محمد حسین بابر صاحب
تشریف فرما ہے، سٹیج پر بڑے علماء، بڑے محبوب کے عشاق، اور میرے سامنے بھی چمکتے ہوئے چہرے محبوب علیہ السلام کی وفاداری اور محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اب میں ایک ایک کا نام لوں، وقت گزر جائے گا۔ سارے میرے سر کا تاج اور میرے آنکھوں کا نور ہیں، مجھ سے افضل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس مجھے تو یہ ہے کہ اتنا ہے جو یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تکے تر کم تر آہ کر ادنا لا شہلا امکان بھی تو۔ یہ تو میرے برادر، میرے مشفق، میرے مہربان حضرت علامہ قاضی محمد بشیر گولوی صاحب دامہ اقبالہ کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں، کچھ یار کی بات ہو جائے، کچھ یار کا ذکر ہو جائے، کوئی یار کے رخسار کی بات ہو جائے، کچھ یار کے لب ناز کی بات ہو جائے، تو میں حاضر ہو گیا۔ آپ لوگ توجہ سے بات سنیں گے تو آپ کا ایک ایک لمحہ اور قیمتی ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ جو آیت جس کو آیت درود کہتے ہیں، اس کا جو نزول ہے وہ بھی شعبان المعظم میں ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یارو ایک بات توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں پر یصلون علی النبی ہے، یہاں یصلون علی الرسول کیوں نہیں ہے؟ یصلون علی محمد کیوں نہیں ہے؟ یصلون علی احمد کیوں نہیں ہے؟ اور پھر آپ کا ایک خاص نام بھی ہے عبد مقرب، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے عبد مقرب تجھ پر اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی کیوں ہے؟ فرمایا وجہ دراصل یہ ہے، یصلون علی محمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا اللہ تب سے میرے محبوب پہ درود بھیجتا ہے۔ یصلون علی احمد ہوتا تو لوگ کہتے کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اس وقت سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی الرسول ہوتا تو لوگ کہتے جب سے میرے محبوب نے رسالت کا اعلان کیا ہے اللہ تب سے درود بھیجتا ہے۔ عبد مقرب کہہ کے اللہ ارشاد فرماتا تو لوگ سمجھتے جب سے میرے آقا معراج پہ گئے ہیں اللہ تب سے درود بھیجتا ہے۔ یصلون علی النبی لگا کے اللہ نے بتا دیا جب سے یہ میرا نبی ہے تب سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ یہ کب سے نبی ہے؟ فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ توجہ فرما رہے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد۔ ابھی پانی اور مٹی کے مرحلے میں آدم نہ تھے، روح اور جسم کے مرحلے میں نہ تھے، تب سے میرے مصطفیٰ نبی ہیں۔ جب سے نبی آئے اللہ تب سے درود بھیجتا ہے، اور یہ کب تک نبی ہیں؟ فرمایا یہ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، جب سے نبی ہیں تب سے درود بھیجتے ہیں، اب اسی پر ہی درود بھیجتا رہے گا۔ اگلی ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، یہ جو درود ہے نا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی ٹیڑھی لکڑی کو آگ پہ گرم کر کے سیدھا کرنا بھی ہے۔ اور یہ جو درود ہے یہ فارسی زبان کا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ داد لینا۔ کیا معنی ہے؟ داد لینا، داد دینا نہیں، داد لینا۔ میں بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جب کوئی مکان بناتے ہیں تو دوستوں کو بلاتے ہیں یار میں نے یہ مکان بنایا، یہ میں نے مدرسہ بنایا، یہ مسجد بنائی، یارو بتاؤ کیسی ہے؟ اب یہ داد دینے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اوپر سے خوش اندر سے ناراض، یہ کیسے بن گیا؟ وہ حسد کا پیکر ہوتے ہیں، بغض و عناد کا پیکر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اندر سے بھی خوش
باہر سے بھی خوش اور وہ خوب داد دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر یہ لفظ درود اس لیے ہے کہ اب اس کا معنی ہے داد لینا۔ اللہ نے فرمایا میں نے یار کو والضحیٰ کا چہرہ دیا ہے، واللیل کی زلفیں دی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دی ہیں، الم نشرح کا سینہ دیا ہے، طٰہٰ کا تاج دیا ہے، یاسین کا چہرہ دیا ہے، میں نے کمالات دیے ہیں، معجزات دیے ہیں۔ لوگوں سارے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بتاؤ میں نے اپنا یار کیسا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ محبوب کے چہرے کی بات ہو درود ہے، محبوب کے چہرے کی بات ہو درود ہے، محبوب کے طٰہٰ کے تاج کی بات ہو درود ہے، محبوب کے یاسین کے چہرے کی بات ہو درود ہے، محبوب کے الم نشرح کے سینے کی بات ہو درود ہے، محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو درود ہے، محبوب کے کمالات کا ذکر ہو درود ہے، محبوب کے حسن کا ذکر ہو درود ہے، محبوب کے جمال کا ذکر ہو درود ہے، محبوب کے کمالات کا ذکر ہو درود ہے، نبی کے معجزات کا ذکر ہو یہ بھی درود ہے۔ تو اللہ تو درود بھیجتا ہے اور پھر سب کو نہیں فرمایا، ایمان والوں کو فرمایا کہ درود اور سلام پڑھو، درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، سلام کرو گے تو گنبد خضرا کے بقی کا جواب ملے گا، سلام پڑھو گے تو جواب ملے گا۔ حضور والا بڑی قابل غور اور بڑی قابل توجہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود اور سلام پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا سارے جہان والو، زمین والو، آسمان والو، اے انسانو، اے مسلمانو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا جب یار کی باری آئی قرب کی تو فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ توجہ ہے آپ، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اچھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا، جبکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ سارے لوگوں کے رسول بن کے آئے، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی سب کے رسول بن کے آئے، مگر اللہ نے کسی سے یہ نہیں فرمایا اے زمین والو، اے آسمان والو، اے سارے جہان والو، اے مسلمانوں، اے انسانوں تم پر احسان کیا، صرف ایمان والوں کو فرمایا تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ آخر یہ ایمان والے ہیں کون کہ جب بھی ان سے بات کرتا ہے یار کی ان سے کرتا ہے، سب سے نہیں کرتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا ایمان والے ہیں کون؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر جانے جانا سے پیار کرے، جانے کائنات سے محبت رکھے، وہ ایمان والا ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہر وقت اسی کا ذکر کرتا ہے، کبھی یار کی بات کرتا ہے، کبھی یار کے شعریں پڑھتا ہے، کبھی یار کی مقالات پہ ذکر ہوتا ہے، کبھی یار کی ملفوظات پہ ذکر ہوتا ہے، کبھی یار کے حسن پر بات ہوتی ہے، کبھی یار کے کمالات پہ بات ہوتی ہے۔ جب یہ مومن ہر وقت اس کے یار کی بات کرتا ہے، پھر جب وہ بھی بات کرے تو ان سے کرتا ہے، سب سے کرتا ہی نہیں ہے، پھر ان سے کرتا ہے سب سے نہیں کرتا، ان سے کرتا ہے سب سے یار کی بات نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، اب یہ جو ایمان والے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ اللہ جب بھی بات کرتا ہے ان سے یار کی کرتا ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر آگے آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ جب یہ ایمان مل گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اور کون کون سی عظمتیں شانیں بیان فرمائی؟ فرمایا جب ایمان والا دنیا سے چلا جاتا ہے، توجہ ہے آپ کی، سبحان اللہ، جب ایمان والا دنیا سے جاتا ہے سب کو ایصال ثواب نہیں پہنچتا، صرف ایمان والے کو پہنچتا ہے، کیونکہ تو نے میرے یار سے وفا کی، اب تو چلا گیا، اب جو تجھ سے وفا کرے گا وہ بھی لکھی جائے گی۔ فرمایا لو کان مسلما فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک، اور دوسری روایت میں معجم الکبیر میں لو کان مؤمنا، اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے اور جو کچھ بھی ایصال ثواب کرو گے وہ غلام آزاد کرنے کی صورت میں ہو،
وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، وہ حج کرنے کی صورت میں ہو، سب کچھ پہنچے گا۔ پر جان کائنات نے شرط کیا رکھی؟ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے، جو کچھ ایصال ثواب کریں گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو ایصال ثواب کرے اس کے بھی 100 نمبر پورے، جو نہ کرے اس کے بھی 100 نمبر پورے۔ ہم تو تصوف والے ویسے کسی سے نہیں الجھتے، کیونکہ جن کو پتہ ہے ہمارا جو بابا تھا وہ عاشق رسول تھا، وہ والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتا تھا، یار کی بات کرتا تھا، صاحب ایمان تھا۔ اب ہم جو کچھ بھیجیں گے پہنچے گا۔ جن کو پتہ ہے یار کا نام سن کے منہ بن جاتا تھا، وہ اپنا خرچہ ضائع کیوں کرے؟ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ اور فرمایا ایمان کی طاقت دیکھیے۔ یہاں بڑے بڑے مجمع کے اندر دانشور بیٹھے ہیں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایمان کی قیمت بتانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات ایک ذہن میں خیال سوچ لیں، سوال نہیں ہے تو سوچ لیں۔ ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی 2 ہیں، یہاں پر کاتبین کیوں نہیں ہے، کاتبین کیوں ہے؟ فرمایا ان کتابیں اور بھی ہیں، اس لیے یہ کاتبین ہے۔ لیکن جب بندہ فوت ہوتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ اب ذہن میں سوال آ گیا کہاں جاتے ہیں؟ جب ہم تحقیق کریں گے تو پھر محبوب فرمائیں گے ایمان والوں کی شان کیا ہے۔ اس حدیث پاک کو تمام مفسرین نے عربی کی جتنی تفاسیر ہے سب میں یہ بیان ہوا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے شرح الصدور میں لکھا، امام قرطبی نے التذکرہ میں لکھا، ابن عساکر میں لکھا، روح البیان میں لکھا، روح المعانی میں لکھا، تمام تفاسیر کے اندر یہ بات ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں۔ ایمان کی شان سنیے، دل خوش ہو جائے گا۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک یہ 70 سال 80 سال 100 سال زندہ رہا، اب یہ دنیا سے چلا گیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، ہمیں عرش پہ جگہ عطا کی جائے۔ اللہ فرماتے عرش فرشتوں سے پر ہے، فرشتوں اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اگر یہ ایمان والا تھا میرے نبی کی شان سن کے خوش ہونے والا تھا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کرو، قیامت تک اس کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ یہ ایمان کی طاقت دیکھیے کہ جو فرشتے ساتھ رہے، اگر ایمان ہے تو اب یہ فرشتے کہیں جا نہیں رہے، قبر پہ وہاں پہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ذکر کر رہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے اگلا جملہ کہا، فرمایا جو نبی کا نام سن کے منہ بناتے ہیں ایمان نہیں لاتے، اللہ فرماتے فرشتوں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو لعنت بھیجتے رہو۔ یعنی رحمت آئی تو ایمان کے سبب سے، اور لعنت پڑی تو نبی کی دوری کی سبب سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اور پھر یاد رکھنا اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری اولاد نافرمان ہے یا اولاد سیرے سے نہیں ہے، میرے بعد مرنے کے بعد ایصال ثواب کون کرے گا؟ یار تو اپنے نبی سے رشتہ محبت جوڑ لے، تیرے ایصال ثواب کا بندوبست تیرے مصطفیٰ نے کر دیا ہے۔ ایصال ثواب کا بندوبست تیرے مصطفیٰ نے کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ایمان کی شان، پہلے ایمان والوں کی بات تھی اب ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے تصوف کی طرف بھی جانا ہے، جب آپ کا ٹائم آپ بتائیں گے میں اس وقت خط بند کر دوں گا۔ تو ایمان کی شان مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا تو جنت میں کیسے آ گیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے کی شان یہ ہے، میں نے سوچا یہ ٹہنی نیچے لٹکی ہوئی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، صبح اٹھ کے اس کو کاٹوں گا، رات کو اجل آ گئی، میں دنیا سے چلا گیا، جب میں خدا کے حضور پیش ہوا ہوں تو اللہ نے فرمایا چونکہ یہ ایمان والا تھا اور ایمان والوں کے لیے رستے کی تنگیاں دور کر رہا تھا، ابھی کاٹی نہیں ہے، اس کو جنت کی سیر کرا دو۔ اور پھر جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا نام اعمال تلے گا۔ ایک تو وہ روایت ہے درود شریف والی کہ محبوب پرچی نکالیں گے، اچھا اس پر بھی میں 2 باتیں عرض کر دوں۔ القول البدی کے اندر ہے، روح المعانی کے اندر یہ حدیث پاک ہے،
کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آدم علیہ السلام جائیں گے میرے امتی کو جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام روکیں گے، پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے امتی کو لے کے جا رہے ہیں، محبوب فرماتے ہیں پھر ہم آئیں گے اور اللہ فرمائے گا جیسے میرے محبوب فرماتے ہیں ویسے کرو، محبوب فرمائیں گے دوبارہ ان کا جو ہے وہ اعمال تولے جائیں اور پھر اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، محبوب جیب سے پرچی نکالیں گے، وہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ یہاں میرے 2 سوالات ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ سے ڈسکس کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرشتوں نے تولا تھا اب جب دوبارہ وزن کریں گے وزن تو وہی ہوگا، محبوب یہ وزن دوبارہ کیوں کروا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے درود پڑھا وہ تو تل چکا، یہ کون سا درود ہے جو محبوب نے پرچی جیب سے نکالی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو امام مقدسی نے جواب لکھا، فرمایا بات دراصل یہ ہے محبوب علیہ السلام دوبارہ اس لیے وزن کروا رہے ہیں، اللہ نے یہ قرآن میں یہ قانون دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے وہاں میرا عذاب نہیں ہوگا۔ محبوب وزن اب اس لیے کروا رہے ہیں، وزن جب پہلے ہوا تھا ہم نہیں تھے، اب ہم ساتھ کھڑے ہیں، اب جہنم کا حکم نہیں ہوگا، اس لیے وزن کروا رہے ہیں۔ اب دوبارہ وزن کروا رہے ہیں کہ اب حکم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو درود شریف تل چکا وہ تو تل چکا، یہ کون سا درود ہے؟ فرمایا محبوب نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کہاں ہے، کوئی کسی دنیا کے بازار میں ہے، کوئی کہاں پہ کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے یار کا ذکر سننے کے لیے یہاں موجود ہیں، جان کائنات کا نام آتا ہے، درود پڑھتے ہیں، سب سے منہ موڑ کر آپ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو کر جو درود پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوبہ آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، یہ اب کہیں اور نہیں، آپ کے لیے آپ کی طرف توجہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایمان کی طاقت دیکھیے، اب وزن کم ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، اتنے میں فرشتے ایک پوٹلی لے کے آئیں گے، فرشتے نیکیوں کے پلڑے میں پوٹلی رکھیں گے، اب نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، بندہ خوش تو ہو جائے گا ساتھ پریشان بھی ہوگا، یہ پوٹلی کس چیز کی ہے؟ فرشتوں سے پوچھے گا فرشتوں یہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے یاد کر ایک قبرستان سے تو گزرا تھا، وہاں ایک قبر گری ہوئی تھی، گڑا تھا، تو نے سوچا کوئی آ کے یہاں پیشاب نہ کر دے، اور تو نے وہاں پہ مٹی منگوائی اور قبر پہ ڈالی، قبر کو سیدھا کر دیا، یہ اکرام المسلمین کی وجہ سے، مومنوں کے اکرام کی وجہ سے تو نے ایسا کیا، اللہ نے یہ مٹی ضائع نہیں کی، فرمایا فرشتوں یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، یہ مومن کے اکرام کے لیے اس نے مٹی ڈالی ہے، قیامت والے دن نام اعمال میں اس کی مٹی کو بھی تولا جائے گا۔ تو مجھے ایک بات بتائیے، اگر قبر کی مٹی کو سیدھا کیا جائے کہ مومن کا اکرام برقرار رہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور قبروں پہ کو بلڈوز کیا جائے تو پھر تو ناراض بھی تو ہوتا ہے نا۔ ان باتوں کو بھی ذہن نشین رکھیے۔ تو یارو یہ ایمان کی طاقت ہے، جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا میرے محبوب علیہ السلام کا بندہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا چاند گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے آقا نے ہاتھ ایسے کیا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز پڑھانے کا انداز جدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے ابھی انگور کا گچھا نظر آیا، ہم نے سوچا ایک مٹھی بھر لوں جو قیامت تک آپ کے لیے کافی تھی، پھر ہم نے خیال فرمایا جب جائیں گے وہیں خود ہی کھا لینا۔ حدیث اتنا ہے، لیکن یہاں کچھ باتیں ہیں جو محدثین نے بیان کی ہیں، اور محدثین وہ جو صوفیاء ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ صوفیاء نے کچھ باتیں کی، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے محبوب علیہ السلام کا ہاتھ جنت میں چلا گیا، پہلے تو سوچنا یہ پڑے گا جنت آپ کے پاس آئی، آپ جنت میں چلے گئے، اور دوسری بات یہ ہے محبوب کی ایک مٹھی کائنات کا رزق، اور تیسرا سوال یہ ہے اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عبادت کیسے کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو یا کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہو، ایک خیال یار میں گم ہو کے عبادت کرنی ہے، یہ درجہ احسان ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے رب کے سامنے ہیں، پھر امت کا خیال کیوں؟ تو پہلے سوال کا جواب محدثین نے لکھا، پہلی بات تو یہ ہے جنت کہتے ہی اس مقام کو ہے جہاں یار قدم رکھ دے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا جو ایریا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور جنت کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو وہ جنت ہے، آج کل آپ کو جو نعت خواں سناتے ہیں وہ نہیں، وہ کہتے ہیں جیڑی جنت دا مان کرے نے ملا تیری جنت مول نہ ورسوں، تو جنت میں تو نہیں جائے گا، پھر تو بچتی جہنم ہے۔ جنت کا تمسخر اڑانا کفر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنت، صوفیاء نے کہا دو تعریفیں صوفیاء کی، ویسے تو کئی ہیں، فرمایا جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بندہ مہمان ہو، رب العالمین میزبان ہو، اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ موت نہ ہو، زندگی ہی زندگی ہو، اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، محبوب نے اس لیے فرمایا کہ جب تم اس مقام پہ آؤ سمجھ کے آنا میرا نبی جنت میں ہے، جنت میں موت نہیں ہے، ہم زندہ نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، محبوب وہاں قدم رکھیں تو جنت کے باغوں میں سے باغ، مومن کی قبر میں تشریف لائیں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ، تو جہاں محبوب قدم رکھ دیں وہ مقام جنت ہے۔ اچھا پھر محبوب علیہ السلام نے جنت میں سے انگور کے گچھے کو ہاتھ رکھا، ذرا میری طرف دیکھیے گا، میرا قد ہے 6 فٹ، میں ہاتھ ایسے اوپر کرتا ہوں 1.5 فٹ جاتا ہے، اور جب میں سورج کو دیکھ رہا ہوں نگاہیں ٹھیک ہوں تو سائنسدان کہتے ہیں یہاں سے 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج ہے، اور 20 کروڑ کے میل کے فاصلے تک سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اب میں فزکس اور کیمسٹری کے سبق پڑھانے تو نہیں آیا نا، تو میں نے محبوب کی عظمت بیان کرنی ہے، تو عام سا بندہ کم از کم 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج کو دیکھتا ہے، ہاتھ اس کا جاتا ہے 1.5 فٹ، تو یارو دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سوچئے، جس نبی کا ہاتھ جاتا ہے جنت میں، اس نبی کے نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں نبی تقسیم کرنے والا ہوں، میرے محبوب کی مٹھی میں رزق ہے، پوری کائنات کا رزق ہے۔ اور پھر دوسری اگلی بات یہ علماء کو سمجھ آئے گی، شاید آپ نہ سمجھ سکے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقام احسان پر کھڑے ہیں اور امت کا خیال ہے امت کے لیے کچھ لے لوں، امت کے لیے کچھ لے لوں، محبوب کھڑے تو نماز میں ہیں، خیال امت کا کیوں؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے ایک خاندان ایسا بھی پیدا ہو جائے گا وہ کہے گا نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی، بتا دوں اگر نبی کو امت کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی ہے، تو امت کو آئے گا تو نماز کیسے نہیں ہوتی؟ بہرحال ایمان والے کی عظمت اور شان یہ ہے، اور جب یہ ایمان والے کی عظمت اور شان یہ ہے تو پھر ایمان والے اگر کسی وجہ سے دور ہو بھی جاتے ہیں تو وہ پکے دور نہیں ہوتے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، کس نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا، کس نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ کریم بھی مانتے ہو اور دور بھی جاتے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے زارو قطار روتے، حضرت سلمان دارانی جب یہ آیت پڑھتے زارو قطار روتے، حضرت ابو تراب بخشی یہ آیت پڑھتے زارو قطار روتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ زارو قطار کیوں روتے ہیں؟ فرماتے بات دراصل یہ ہے کہ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک ہم تیری محبت کی وجہ سے تھوڑے دور ہو گئے ہیں، ویسے ہم بھی مانتے ہیں کہ تو کریم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ عبدالحمید چشتی صاحب، خطیب پاکستان علامہ عبدالحمید چشتی صاحب۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے بہت مارا لیکن میں صرف میری حاضری کے لیے۔ چلے ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، تشریف رکھیں۔ تفسیر مزری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، توجہ ادھر میری طرف رکھو، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کیا؟ چلے میرے خیال میں آپ کا موڈ نہیں ہے، نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ نعرہ ٹھیک ہے سب خیریت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد ارشد نقیبی صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب نعرہ رسالت۔ اصل میں جن کا خطاب ہونا تھا حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں، لا چکے ہیں، آپ زیارت بھی کر رہے ہیں۔ آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، اگر وہ بھی آپ کہیں تو، ورنہ میرا ٹائم یہیں تک تھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تقریر ختم۔ ایک بات، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرماتے عدالت لگی ہوئی ہے، قاضی بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے قاضی صاحب میرے خامد نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کو بلائیں، اس سے پوچھے دوسری شادی کیوں کی ہے؟ تو قاضی نے کہا جب اللہ نے اجازت دی ہے تو میں کیسے پوچھوں؟ تو اس عورت نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی قاضی صاحب اگر شریعت حیا اور حجاب مانے نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب الٹتی، پھر میں آپ سے پوچھتی جس کی بیوی اتنا خوبصورت ہو وہ کسی اور کی طرف توجہ کیوں کرے؟ اس کا یہ کہنا تھا۔ اس مجلس میں ایک صوفی بیٹھا ہے جو عام صوفی نہیں، جس کو ہم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب اس عورت نے کہا کہ شریعت حجاب اور حیا مانے نہ ہوتا تو میں نقاب الٹتی، پھر دیکھتی کہ جس کی بیوی اتنا حسین ہو وہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھے؟ مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے جنید اگر مجھے اپنی ربوبیت، مجھے اپنی عبودیت اور مجھے اپنی شان کریمی مانے نہ ہوتی تو میں حریم ناز کے پلتوں کو ہٹاتا، پھر میں پوچھتا کوئی اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، آج کی رات برات کی رات ہے، بس کینہ پرور نہ ہو، خونی رشتوں میں قطع تعلقی کرنے والا نہ ہو، شرابی نہ ہو، زانی نہ ہو، والدین کا نافرمان نہ ہو، تکبر کرنے والا نہ ہو، چغل خور نہ ہو، وہ توبہ کر لے، اس رات سب کو فیض ملتا ہے، یہ فیض دینے والی راتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔